Senator Retired General Abdul Qayyum Sahab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صدر محفل، چیف گیسٹ، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ظفر بختیاری صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے مہربان خواتین و حضرات، یہ ٹھیک بات ہے کہ آج پاکستانی قوم کے اوپر بہت سی مشکلات ہیں. اکانومی کی حالت ہے، ٹیررزم کے مسائل ہیں، انوائرمنٹ ہے، سیلاب آیا تھا، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، منی پور میں مائنارٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہے، ایون انڈیا جیسے ملک میں جو لو کاسٹ ہندو ہیں، دالت وغیرہ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ خدا نے مجھے یہ آزاد سرزمین عطا کی ہے جس کے اندر ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. اس کے اوپر احمد ندیم قاسمی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ بہت سا قرض معیشت کا ہے میرے سر پر، میں ساری کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہم جتنی بھی قربانی دیں اپنے ملک کے لیے وہ کام ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں، قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے. وہ ہمارے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک ویسٹرن مفکر کی ایک بات لکھی کہ اٹ از ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو دیٹ ریئلی میٹرس بٹ ہاؤ یو بیہیو وائل اٹ از ہیپننگ. دی پوائنٹ از کہ مشکلات آئیں گی، چیلنجز بھی آئیں گے. کتنے مشکل چیلنج ہیں وہ اتنا امپارٹنٹ نہیں جتنی یہ چیز امپارٹنٹ ہے کہ جب وہ مشکل وقت آیا تھا تو قوم کا رویہ کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ نے اس کو کیسے جھیلا. تو آج وہ موقع ہے کہ ہمیں صبر و استقام کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے. دیکھیں، جب ہم یوم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تخلیق ہوئی کیسے، جس کا دفاع ہم کر کے اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے ہیں. ویسے تو لمبی تاریخ ہے اور اسلام کے سورج کی کرنیں سب کانٹیننٹ میں 712 میں محمد بن قاسم کے ساتھ آئیں جب وہ دیبر کی بندرگاہ پہ آئے اور پورے سب کانٹیننٹ میں اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن پچھلے 700-800 سالوں میں جو 4 پرومیننٹ پرسنالٹیز ہو گزری ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہے فار کریشن آف پاکستان، وہ ان میں سب سے پہلے مغلیہ دور کے اندر جناب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ وہ وقت تھا جب اکبر اعظم نے اپنا ایک دین الہی شروع کیا، اور وہ دین الہی ایک چورن تھا، اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی اور 2 اور مذہب، 5 مذاہب کو اکٹھا کر کے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور بہت گریٹ ہے، لیکن دنیا میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ اکبر بادشاہ کرے گا یا ایمپرر اکبر ہوگا. اور اس میں اور بہت سی چیزیں تھیں جن کے اوپر بہت سے ہندوؤں نے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک ہی مذہب ہونا چاہیے. یہ ایتھیکل ریلیجن اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر جسٹس ہوگا، اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ایمانداری ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں بات وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات نہیں تھی، اور یہ ایک ڈیویشن تھی. تو اس کے اوپر مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے تو پہلا بیج وہ بویا جب کہ ایک پاکستان کے بننے کی طرف بات چلی ہوئی. دوسرا پھر 1857 کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ جنگ آزادی لڑی اور اس میں مسلمان پیش تھے، تو پھر جناب سر سید احمد خان سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا. مسلمان لاکھوں میں نہیں، بہت سے مسلمان یعنی مینی لیکس پر، اور علماء خصوصاً ان کو ہینگ کیا گیا اور ان کو مار دیا گیا کیونکہ ان کو کہا گیا کہ یہ ہوا. تو انہوں نے آ کے یہ علی گڑھ یونیورسٹی شروع کی. انہوں نے کہا تعلیم سے آپ کا زیور بڑھے گا، آپ آگے جائیں گے. تو قوم میں یونٹی. سر سید احمد خان پہلے لیڈر تھے جنہوں نے 2 قومی نظریے کی بات کی. انہوں نے کہا انڈیا کے اندر 2 نیشنز ہیں جن کا اپنا اپنا ایک وے آف لیونگ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کی وفات جب 1899 میں ہوئی تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال آ گئے.
علامہ اقبال نے وہ بینر آگے لے کے آئے, اور علامہ اقبال ایک روحانی شخصیت تھی, ایک مبلغ تھے, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ تصوف کی بات کرتے تھے, اور انہوں نے بھی مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ دولت, پیسہ, یہ چیزیں انسان کو, قوموں کو اوپر نہیں لے کے جاتی. تو وہ اس میں بھی انہوں نے کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, تلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں. تو وہ روحانیت کی طرف لے کے گئے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ ایک طریقہ انہوں نے بتایا کہ آپ کا کردار مضبوط ہونا چاہیے. آپ اگر خود ایک اچھے انسان ہیں اور ایک آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے اور آخرت کا خیال ہے, اور آپ سمجھتے اس دنیا یہ جو بلبلے کی مانند ہے جس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے ہونی چاہیے, تو آپ کو اچھا مسلمان. اس کے اوپر قرآن ایک ورس بھی ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا مادیت کی طرف چلی گئی ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو جس کے پاس 4-5 پراڈو ہیں, جس کے مربے ہیں, جس کی زمینیں بہت زیادہ ہیں, جو بڑے عہدوں کے اوپر ہے, جس کے فارم ہاؤسز زیادہ ہیں. یہ بات جو ہے یہ مسلمان کی افضلیت کا معیار بالکل یہ نہیں ہے. افضلیت کا معیار تقوی اور آپ کے اندر جو کنوکشن ہے. اور لاسٹ جو چوتھی جو پرسنالٹی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی, جن کو علامہ اقبال راضی کر کے لے کے آئے. اور پھر قائد اعظم کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ کنوکشن تھی, آنیسٹی تھی, کمٹمنٹ تھی. اور بہت سے انگریزوں کو ہنود اور یہود کی ساری اور انصارہ کی ساری سازشوں کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کامیاب ہوئے پاکستان بنانے کے, اور پاکستان ہمیں ملا. اس کے فوراً بعد پھر 1947 یہ 48 کی جنگ ہوئی جس کا عباسی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے. اور اس میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے بھیجنے کی حکم دیا ہے گورنر جنرل, تو اس وقت کے کمانڈر, انگریز کمانڈر ان چیف جو جنرل گریسی تھے, انہوں نے کہا نہیں جا سکتے. انہوں نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا دہلی سے آرڈر آیا کہ یہ نہیں ہوگا ایسے, تو وہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے پھر ٹرائبل لشکر ہمارے کے پی سے آئے اور انہوں نے اپنی فائٹ کی. اس کے بعد انڈیا نے یہ ارادہ کیا کہ جب بھی پاکستان کشمیر میں کوئی پرابلم کرے گا تو ہم ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ 65 وار سے پہلے جب یہ کچھ اسکرمشز شروع ہوئی اور پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈین کو دبا کے اخنور کے پل تک لے گئی, جو کہ ایک چوک پوائنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا, اور چھم جوڑیاں اور توی کے دریا کو بھی عبور کیا. تو ہم یہ شاید یہاں یہ بھول کی, یہ سوچ رہے تھے کہ بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے انڈیا پاکستان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری اس کو کراس نہیں کرے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ایسے دشمن سے پالا ہے جس کے اندر نہ اصول ہے نہ قانون ہے نہ ان کے اندر. تو انہوں نے یہی دیکھنا, انہوں نے پہلے دن سے بھی پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کیا ہوا تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ 2 پن سے اٹیک کریں گے. ایک لاہور پہ بی آر بی کو کراس کر کے لاہور میں داخل ہوگا, اور دوسرا سیالکوٹ سے ادھر سے آئے گا. اور یہ دونوں پنسز جو ہیں یہ جی ٹی روڈ کے اوپر اور ہماری ریلوے لائن جو پشاور سے کراچی تک ہے اس پہ مل کے اس کو سیور کریں گے. تو پاکستان کا جو ہے ٹنٹا ختم ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بی آر بی پہ ان کے ڈویژنز کو روکنے کے لیے پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں کی ایک کمپنی موجود تھی جس کی قیادت عزیز بھٹی شہید کر رہے تھے. اور انہوں نے عباس صاحب نے کہا کہ وہ جم خانہ میں آ کے چائے پینا چاہتے تھے, وہ چائے سے کچھ زیادہ بھی پینا چاہتے تھے, تو ان کو وہاں روکا گیا. جہاں تک سیالکوٹ کا تعلق ہے تو چونکہ انیشیٹو انڈیا کے پاس تھا, انہوں نے سانبا کٹھوا سے فوراً تھرسٹ لے کے تو بارڈر کراس کر لیا, فلورا کا گاؤں اور کچھ اور دیہات کی قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد آگے آنا چاہا سیالکوٹ کے انڈسٹریل ایریا کی طرف. تو اس وقت کمک پہنچائی گئی پاکستانی فوج کو, کیونکہ آگے پیچھے سے جا کے آپ نے پہنچنا تھا. انڈیا کا 1 آرمڈ ڈویژن تھا, 14 انفینٹری ڈویژن تھا, 6 ماؤنٹین ڈویژن تھا, اور ادھر ہماری فورس کم تھی. تو وہاں جا کے پھر چبنڈا کی بیٹل ہوئی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سوویت یونین اور جرمن کی جنگ ہوئی تھی ٹینکس کی,
اس کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ تھی اور اللہ کے کرم سے پاکستان سرخ رو ہوا پاکستان کو بچانے کے لیے. تو اس لیے ہم اس کے اندر ہماری نیوی کا ایک عظیم الشان رول تھا, ہماری ایئر فورس کا ایک عظیم الشان رول تھا, اور وہ چلے. آخری پورشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ